رسول سادات عظام تشریف فرمائے، ان کی دعا کا میں ملتجی ہوں اس مقام. والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ. یہ تو نجف سے پڑھ کے مولوی آتا اور کہتا ہے میرے جیسے. یہ نجف کے اندر سے بھی نکل کر آئے جسے اللہ کہے کہ میرے جیسا. کوئی مولوی اس جیسا کیسے ہو سکتا؟ غیبت الالہیہ، ہیبت ایسی ہے جیسے امام حسن عسکری کی، غیبت ویسے ہے جیسے اللہ کی. کیونکہ خدا کی ہر صفت مظہر مانگتی ہے. خدا آپ کو سلامت آنا. ہر صفت مظہر مانگتی ہے. کریم ہے کیسے پتہ چلے؟ اس نے آل محمد کو بنایا. ان کے کرم کو دیکھو مجھے کریم مانو، ان کے رحم کو دیکھو مجھے رحیم مانو. تب کیسے پتہ چلے کہ وہ غائب کیسا ہے؟ تو اس نے حجت خدا کو بھیجا کہ میری اس صفت کا مظہر ہے قائم آل محمد، جس کے آنے کا مقصد ہے تبلیغ ولایت علی ابن ابی طالب. اب جو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ مولا علی سے بھی امام زمانہ کی شان بڑی ہے، ان جاہلوں سے پوچھو کہ مبلغ بڑا ہوتا ہے یا جس کی تبلیغ کرنے آئے وہ بڑا ہوتا ہے؟ امام زمانہ جیسے علی کی ولایت کو نافذ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ خدمت گزار بن کر آئیں گے. باقی عقیدت اور محبت ہے تو صادق آل محمد سے کسی نے کہا مولا حل انت القائم، کیا آپ قائم ہیں؟ تو امام علیہ السلام احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا اگر اسے پالوں تو ساری زندگی اس کی خدمت کروں. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ بہار الانوار کے اندر اور الغیبت کتاب کے اندر معصوم کا فرمان ہے کہ اگر میں پالوں فی حیاتی تو ساری زندگی میں اپنی اس کی خدمت میں گزاروں. یہ بالکل ویسے ہے جیسے حسن حسین کو رسول کہہ دیتے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں. جیسے خود مولا علی نے کہا قائم آل محمد کے لیے میرے ماں باپ تو اس پر قربان ہو جائیں. گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا قائم اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کر رہا. اسی لیے واجب ہے ایک دعا، اللہم عجل لولیک الفرج. نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس کے بعد امام زمان کے ظہور کی دعا نہیں مانگی جائے گی. یہ حقوق امام میں اجماع کے ساتھ ہے. ایک چیز ہوتی ہے یہ میرا عقیدہ اور اس سے کوئی متفق نہ ہو، اسے بیان کرنا بڑا خطرناک ہوتا ہے، بہت خطرناک ہے. تو ایسی بات کو ممبر سے بیان نہیں کرنا چاہیے. اجماع ہو جس پر علماء کا، سگان دنیا کا نہیں. جو ہمارے علماء ہیں جس پر شیخ توسی علیہ رحمہ، علامہ ہلی علیہ مقامو متفق ہیں کہ ہر نماز کے بعد جو بندہ، دیکھیے کچھ نمازی کے لیے واجبات ہے. مثلا ایک تو دعا ضرور اس سے مانگنی چاہیے. دعا مانگے بغیر چلا جائے تو خدا کہتا ہے کہ مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں، میں نے تو دینے کا ایک بہانہ بنایا تھا تاکہ تو کسی بہانے سے میری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے کوئی سوال کرے. اس لیے دو دعائیں تو اس نے نماز کے اندر واجب کر دی. وہ دو دعائیں نہ مانگو تو نماز قبول نہیں ہوتی. پہلی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ قائم رکھ. دوسری دعا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ دو دعائیں ہیں اور دونوں واجب. درود بھی تو دراصل ایک دعا ہے. پھر اس کے بعد تہذیب آل محمد کی سکھائی ہوئی. جس کے گھر نماز پڑھی ہے اس کے لیے دعا مانگو، نہیں مانگو گے تو نماز قبول نہیں ہے. پہلی دعا صاحب خانہ کے لیے مانگو جس کے گھر میں تم نے نماز پڑھی ہے. اور دوسری لازم اور واجب دعا حجت خدا کے لیے. اور کبھی بہت جلدی میں ہو، صاحب خانہ کے لیے نہیں مانگ سکتے ہو تو صرف امام کے ظہور کی دعا مانگو. اس میں تمہاری بھی دعا ہو گئی، گھر والے کی بھی بھلائی کی دعا ہو گئی. جس کے گھر پڑھے ہو امام کے ظہور کی دعا اس کی بھلائی کے لیے بھی. یہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو اس کے اندر ایک دعا مانگی جاتی ہے اور اکثریت کو نہیں معلوم کہ وہ دراصل امام زمان کے ظہور کی دعا ہے. اللہم اقص کل عریان، خدایا سب ننگوں کو کپڑے دے دے، سب بھوکوں کو کھانا دے دے. اللہم اشفی کل مریض، ہر مریض کو شفا دے دے، ہر بھٹکے ہوئے کو وطن واپس بھیج دے. یہ امام زمان آئیں گے تو ہوگا. یہ اصل میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور مبارک کی دعا ہے
کہ خدا یہ کر دے یہ کر دے، وہ جتنا کچھ ہے یہ سب کچھ حضرت کے ظہور کے بعد ہے، اور سب سے بڑی دعا ہے اور سب سے اہم ترین دعا ہے۔ لوگ اتنی دعا مانگیے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھنا شروع کر دیں، ایسی دعا مانگیے، ایسی کئی ہستیاں گزری ہیں پہلے والے آئمہ کے زمانے میں، 5ویں امام کے زمانے میں، 6 امام کے زمانے میں، کہ وہ یا قائم یا قائم یا قائم کہتے ہوئے مسجدوں میں پھرتے تھے اور لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے امام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی امام کا انتظار کرتے ہوئے اپنے گھر میں بھی مر گیا اور اس کے دل میں ہوا کہ کاش امام آ جائے، تو امام فرماتے ہیں وہ اپنے گھر میں نہیں بلکہ امام کے خیمے میں مرا، اور جو انتظار کرتا وہ مرا شہید مرا، اور جو انتظار کرتا وہ مرا۔ مومن قبروں میں دوڑ پڑیں گے۔ امیر المومنین نے اپنے خطبے فرمایا جب حضرت کا ظہور ہوگا تو مومن قبروں میں دوڑ پڑیں گے دوسری قبروں کے مردوں کو جگانے کے لیے کہ اٹھو میرا مولا آ گیا، اٹھو میرا مولا آ گیا۔ اور وہ جواب جو میں نے کل پہ چھوڑا ہے اس کو بھی میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان طاہر سے اور علماء کرام کے واقعات سے عرض کروں گا کل کی مجلس میں کہ حضرت کے ظہور میں دیر کیوں ہو رہی ہے۔ حتمی تاریخ جو قرآن نے لکھی ہے حضرت کے ظہور کی وہ کیا ہے؟ قرآن نے جو صاف صاف بتایا ہے کہ امام کب آئیں گے، اس بات کے ساتھ کہ جو تعین کرے وہ جھوٹا ہے۔ کوئی کہے کہ امام فلان دن آ رہے ہیں، جھوٹا ہے، معصوم نے کہا، کیونکہ یہ خدائی سیکریسی ہے، اسے کسی پہ ظاہر ہی نہیں کیا گیا۔ امام سے بھی امام کی تلوار کہے گی اخرج یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی خروج فرمائیں، خروج فرمائیں۔ اور اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اسے جلدی سے بیان کر دیتا ہوں کیونکہ زندگی پر اعتبار نہیں۔ کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ یہ سوال آج سے 140 سال پہلے نجف اشرف میں پیدا ہوا، اور 140 سال پہلے کا نجف کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا تصور کیا جا سکتا ہے۔ جب ڈش اینٹینا نہیں تھا، جب کیبل کی بیماری نہیں آئی تھی، جب ٹی وی نہیں تھا، جب ریڈیو نہیں تھا، یعنی شیطان اپنے ہتھیاروں سے جب لیس نہیں ہوا تھا، اس زمانے کا نجف۔ اور ایک ایسے عالم سے مسئلہ پوچھا گیا کہ جو خوف خدا رکھتا تھا، آیت اللہ بے بہانی، انہوں نے 100 علماء کو طلب کر لیا، بڑی توجہ سے سنیے، 100 علماء کو طلب کر لیا، کہا کہ کوئی بندہ منتخب کیجئے جو حضرت سے ملاقات کرے۔ امام علیہ السلام سے تشرف کے ملاقات کے 1000 سے زیادہ طریقے علماء نے لکھے ہیں، مشکل بھی آسان بھی۔ باقی ملاقات ہوتی ہے اپنے ظرف کے مطابق، کسی کو خواب میں جھلک دکھا دیتے ہیں، کسی سے بات کر لیتے ہیں، کسی کو سوتے میں اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، کیونکہ حکم ہے وربطو، اور رابطہ کرو امام سے۔ ایک عالم دین سے ایک شخص نے آگے کہا تھا کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی ٹرائیاں ماری ہیں، مجھے زیارت نہیں ہو رہی، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا وہ بھی نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے بٹھا لیا اپنے پاس، شاگردوں سے کہا اسے پانی نہیں پینے دینا۔ جوان بیٹھ گیا، 10 گھنٹے گزرے، 12 گھنٹے، پانی بند، آخر اسے نیند آ گئی، پیاس سے پھر بڑبڑا کے اٹھا تو انہوں نے پوچھا عالم دین نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہا پانی پی رہا تھا۔ آپ دیکھیے ہر عمر کے خواب مختلف ہوتے ہیں، اڑ جانے والا خواب بچپن میں ہی کیوں نظر آتا ہے؟ جن، پریاں، جنات، کوئی میرے پیچھے آ رہا تھا میں اڑ گیا اوپر، کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن اور تصورات میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، اڑنا، ٹیلی ویژن دیکھنا، کارٹون دیکھنا، تو جو وہاں ہو رہا ہوتا ہے وہ ذہن کے اندر نقش ہو رہا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ میں نے، آپ نے بھی یہ خواب دیکھا ہوگا، پانی پی رہا ہو، یہ 11 مہینے خواب نہیں آتا، یہ روزوں میں ہی آتا ہے، غلطی سے پانی پی لیا تو جو ہے نہیں، اب
تو 15-20 گھنٹے بٹھانے کے بعد عالم دین نے اس کے سونے سے اٹھنے کے بعد پوچھا کیا دیکھا؟ کہا پانی. کہا کیونکہ تمہیں پانی سے سچی محبت ہو گئی تھی اس لیے وہ تجھے خواب میں نظر آ رہا تھا. امام سے پانی جتنی محبت کر لے، سوئے گا تو امام نظر آئیں گے، اٹھے گا تو امام نظر آئیں گے. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و انشاءاللہ کل ٹھیک 8:30 بجے میں آپ کی خدمت میں ممبر پر حاضر ہو جاؤں گا. آج تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اس کی معذرت چاہتا ہوں اور یہ بات مکمل کرتا ہوں بڑی جلدی. 100 آدمیوں کا اجتماع بلا لیا گیا کہ امام کے آنے میں تاخیر کیوں ہو رہی. بالکل وہی سوال جو نوجوان نے ابھی کیا، ان سے سوال کیا گیا. ان 100 آدمیوں نے آپس میں سے متقی چنا. آج کل تو چننا بہت مشکل ہے. 100 آدمیوں میں سے 99 کسی پر متفق نہیں ہوتے. ہر کوئی کہتا ہے میں. 99 آدمی ایک آدمی کے تقوی پر متفق ہو گئے. 99 آدمی. 140 سال پہلے کا نجف، اس میں پرہیزگار علماء کا اجتماع اور ساروں کا ایک پر متفق ہو جانا کہ یہ ہم سے سینئر ہے، زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار. اسے کہا گیا امام سے رابطہ کرو اور پتہ کرو مولا خالی 313 چاہیے اور آپ نہیں آ رہے. ان روایات پر بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بشرط زندگی عرض کروں گا. 313 خالی 313. اس پر ہمارے کئی حضرات جب غصے میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک ایک مجلس میں 10-10 ہزار آدمی ہوتے ہیں، 313 اکٹھے نہیں ہو رہے. بولے 313 ابھی کیوں نہیں آ رہے؟ بولو انہوں نے 3 دن روزے رکھے، سورہ مزمل کا عمل کیا. یہ وہی عمل ہے کہ جو ملاقات با امام زمان نامی کتاب کے اندر آغا حسن ابتہی نے تحریر فرما دیا. انہوں نے وہ عمل کیا. 3 دن جاگنا تھا مسلسل، دن رات. اور وہ عابد شب زندہ دار مشہور تھا کہ ایک مہینہ ہی نہیں سوتے، عبادت کرتے رہتے ہیں. غذا مختصر، ہر وقت وضو، غسل، پاکیزگی، طیبی، طہار. کبھی نہ سونے والا 3 دن کے چلے میں تیسرے دن سو گیا. اور جو نگاہ رکھے ہوئے تھے انہیں غصہ چڑھ گیا، اسے کیوں منتخب کیا تھا، اس نے تو کام خراب کر دیا. آج ہی مولا کے آنے کی توقع تھی، آج ہی سو گیا. اٹھا وہ تو اسے سب نے پکڑ لیا. اس نے کہا کہ میں جواب لے کر آیا ہوں، میں سویا نہیں تھا، سلایا گیا تھا. جواب دینے کے لیے انہوں نے مجھے سلا دیا تھا. اس واقعے پر پوری توجہ کیجئے گا. اس سوال کا جواب بہت سارے دلوں میں اٹھتا ہے اور شافی جواب ہوگا انشاءاللہ، مطمئن کر دینے والا جواب. کیا جواب لاؤ؟ کہا میں سویا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑے شہر کے دروازے پر میں کھڑا تھا. پاؤں پھوٹی، دروازہ کھلا. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لشکر ہے جو میرے استقبال کے لیے پھول پتیاں تو لیے ہی کھڑا ہے، تاج بھی اٹھائے ہوئے. میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا بادشاہ سلامت سلام. دل میں خیال آیا جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں بڑا برا حشر کریں گے میرے ساتھ، تو انہیں ابھی بتا دوں. اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک عالم دین ہوں، سفر کر رہا تھا اس شہر میں آ گیا. انہوں نے کہا نہیں تم نے ہماری پوری بات نہیں سنی. کل رات ہمارے بادشاہ کا انتقال ہوا. ہم نے پوچھا آپ کے بعد کون ہوگا؟ اس نے کہا شہر میں جو سب سے پہلے داخل ہو اسے بادشاہ بنا دے. کئی بندے پریشان ہو گئے مولوی بادشاہ بن گیا تو کیا ہو گیا؟ تو جائیے نہیں، سر پہ تاج، سواری کا بادشاہ سلامت. آرام فرمائیں گے کہ پہلے نکاح ہو جائے. انہوں نے کہا کیسا نکاح؟ انہوں نے کہا بادشاہ نے یہ بھی کہا تھا حکومت دینے کے بعد میری بیٹی کی شادی اسی سے کر دینا.
انہوں نے کہا جی پہلے شریعت کا کام ہو جائے بعد میں دوسرے کام ہوتے رہیں گے. تشریف لے گئے, نکاح ہوا, سارا دن مبارکبادیوں میں گزر گیا. جواب آ رہا ہے. میں نے ایک بڑے طویل واقعے کو نہایت مختصر کیا. وہ کہتے بالآخر رات کو میں اپنے حجرہ عروسی میں داخل ہو گیا. دلہن پر نگاہ پڑی, خدا نے کیسی تصویر بنائی تھی. پھر آگے کا پیراگراف دلہن کی تعریف میں وہ بھی چھوڑ دیا. فرماتے ہیں کہ ابھی مسحری میں بیٹھا تھا کہ دروازے میں دستک ہوئی. کون گستاخ ہے. دوسری مرتبہ ہوئی تو میں غصے میں چلا گیا. دروازہ کھولا تو کوئی گھوڑے پر نقاب پوش, تیرے امام کا قاصد ہوں, مولا فرما رہے تم ساری زندگی دعائیں کرتے رہے, فلاں مقام پہ پہنچو تاکہ میں ظہور کروں. کہتا ہے ننھا سا دل ٹوٹ کے رہ گیا, اور خالی دل میں خیال آیا, انکار نہیں کیا تھا, ابھی خیال آیا کہ مولا کو ابھی آنا تھا. کہاں آنکھ کھل گئی. اب سوچئے ایسے 313 چاہیے, 10,000 میں سے نکال کے دکھائیے ہے کوئی. وہ 313 ہوں گے کہ ملائکہ جن کی خدمت کریں گے, اور وہ اپنی جانوں کو بیچ چکے ہوں گے. 72 کی خواہش تھی کہ ہم 313 کے ساتھ ہوتے. اور جائے گا اتنی بلندی پر ہیں یہ 313. ان کے لیے نہ مال کو چھوگا, نہ جان کو چھوگی, نہ اولاد کو چھوگا. الوقف لا ملک, یہ اپنے آپ کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتے ہوں گے بلکہ اپنے امام کی ملکیت سمجھتے ہیں.